دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا صلوات حضرات حاضرین عزیزان محترم سورۃ طلاق کی مشہور آیت میں نے آپ کے حضور میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، یقیناً میں نے ذکر کو نازل کیا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ ذکراً رسولا، وہ ذکر میں خدا کا وہ رسول ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ کائنات میں میرا ذکر رسول ہے، رسول کا ذاکر اللہ ہے، یعنی اللہ رسول کا ذاکر ہے اور رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے سورۃ طلاق میں بالکل کلیئر اور واضح کیا کہ میرا ذکر رسول ہے، رسول کا ذاکر سب سے پہلے اللہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ کائنات میرا ذکر کرتی ہے اور میں اللہ محمد و آل محمد کا ذکر کرتا ہوں، اور اسی لیے معصوم نے فرمایا نحن ذکر اللہ الاکبر، ہم ہی 14 اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، یعنی اللہ کا سب سے بڑا ذکر محمد و آل محمد ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب، اے مصطفیٰ، کیا میں نے تیرے ذکر کو بلندی نہیں بخشی؟ کیا میں نے تیرے ذکر کو بلند نہیں فرمایا؟ تو عزیزو یہی سبب ہے قرآن حکیم کو اگر ہم غور سے پڑھیں گے تو جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے وہیں ہمارے رسول کا ذکر کیا ہے۔ اگر تھکاوٹ نہیں ہے تو میں جلدی 20-25 آیتیں پڑھ کر نتیجے پر آؤں۔ یعنی اللہ سب سے بڑا ذاکر ہے رسول کا، رسول سب سے بڑا یعنی ذکر ہے اللہ کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے۔ اللہ نے اپنے نور کہا، ہمارے رسول کے لیے فرمایا قد انزل اللہ الیکم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اگر اللہ نور ہے تو رسول کے لیے فرمایا کہ جامع بشریت میں، لباس بشریت میں ایک مجسم نور آیا، اللہ نور رسول بے نور۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اللہ نے اپنے لیے کہا کہ میں شہید ہوں، میں گواہ ہوں، اور رسول کے لیے فرمایا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ مصطفیٰ اگر اللہ گواہ ہے تو تو بھی گواہ ہے، اللہ گواہ ہے تو رسول بھی گواہ ہے۔ گواہ کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ حاضر علی کل شیء، گواہ کی تعریف یہ کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہو۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، مصطفیٰ ہر امت پر ہے نبی گواہ، لیکن ہر نبی پر تو ہے گواہ۔ مانا اللہ نے کہا کہ آدم نبی بن رہا تھا
تو مصطفیٰ موجود تھا، نوح نبی بن رہا تھا تو مصطفیٰ دیکھ رہا تھا۔ حاضر کی معنی یہ ہے کہ حاضر کی جو موجود ہو، اللہ گواہ تو رسول بھی گواہ۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ عظیم ہے، ہمارے رسول کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، مصطفیٰ اگر خدا عظیم ہے تو آپ بھی عظیم ہے۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، خدا رحمت ہے، ہمارے رسول کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اگر اللہ رحمت ہے تو رسول بھی مجسم رحمت ہے۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا ما غرک بربک الکریم، خدا کریم ہے، رسول کے لیے فرمایا انہ بقول رسول کریم، اگر خدا کریم ہے تو رسول بھی کریم ہے۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، خدا علم دیتا ہے تو رسول کے لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول بھی یعنی علم دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، خدا ہدایت کرتا ہے، رسول کے لیے فرمایا إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، رسول بھی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، رسول کے لیے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی ہے تو رسول بھی ولی ہے۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا اللہ بہما، اللہ حاضر ناظر ہے، رسول کے لیے فرمایا وبالمؤمنین من انفسہم، رسول بھی مولا ہے، اللہ مولا ہے تو رسول بھی مولا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا وَيُطَهِّرُهُمْ، اللہ پاک کرتا ہے، رسول کے لیے فرمایا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اگر اللہ پاک کرتا ہے تو رسول بھی پاک کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں بات عزیزان محترم؟ یعنی اللہ سب سے پہلے ذاکر ہے مصطفیٰ کا، مصطفیٰ ذکر ہے اللہ کا، اور اللہ نے کہا کہ یہ دیکھو جہاں اللہ اپنا ذکر کر رہا وہیں رسول کا ذکر کر رہا، اللہ ولی تو رسول بھی ولی، اللہ مولا تو رسول بھی مولا، اللہ رحمت تو رسول بھی رحمت، اللہ کریم تو رسول بھی کریم، اللہ تعلیم دیتا ہے تو رسول بھی تعلیم دیتا ہے۔ تو دنیا کرے کہ رسول ہم جیسا ہے، رسول 40 سال کے بعد نبی بنا۔ قبلہ میں مسلمانوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر رسول 40 سال کے بعد نبی بنا تو پہلے کیا تھا؟ تھوڑی طبیعت میں تاکہ میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر آگے بڑھوں۔ اگر مصطفیٰ 40 سال کے بعد نبی بنے تو یہ پہلے کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ پہلے مسلمان تھا۔ ارے مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو کسی کا کلمہ پڑھے، اس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ یعنی کہ اگر یہ 40 سال کے بعد مصطفیٰ نبی بنا، پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی ایسا نبی دیکھا جس کے لائف کے 2 چیپٹر ہو؟ کوئی ایسا نبی دیکھا ہو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہو؟ پہلے بشر رہا ہو پھر نبی رہا ہو۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی نبی ایسا دیکھا ہو جس کے لائف کے 2 چیپٹر ہو، پہلے بشر ہو بعد میں نبی ہو؟ ہے کوئی ایسا نبی؟ آدم ایسا تھا، نوح ایسا تھا، ابراہیم ایسا تھا، موسیٰ ایسا تھا۔ رسول کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ فتح میں فرمایا وما، سورۃ آل عمران میں وما محمد الا رسول، رسول کے لائف کے 2 چیپٹر نہیں، رسول محمد ہر حالت میں رسول ہے، شکم مادر میں ہے تو رسول، صلب پدر میں ہے تو رسول۔ میں کہ میرا خاموشی میں کیسے عرض کروں عزیزان محترم؟ صلوات، تکبیر، صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بابا خیال ہے نا، غور ہے کچھ میں عرض کروں؟ یعنی عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نبی دکھاؤ جس کے لائف کے 2 چیپٹر ہوں، جس کے لائف کے 2 چیپٹر۔ اللہ کہتا ہے مصطفیٰ جب سے نبی ہے تب سے رسول ہے، جب سے نبی ہے تب سے، یہ جب سے مصطفیٰ ہے
جب سے محمد ہے تب سے یہ نبی ہے. اس کے لائف کے 2 چیپٹر نہیں. اللہ کہتا ہے ہر حالت میں محمد رسول ہے. ہر حالت میں محمد رسول ہے. خاموش کیوں رہا؟ کہ میں یہ عرض کروں کہ یعنی نبی اگر 40 سال خاموش رہا تو پہلے کیا تھا؟ کہتے کہ مسلمان کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ آئیے قرآن سے پڑھے کہ نبیوں نے اس کا کلمہ پڑھا یا اس نے نبیوں کا کلمہ پڑھا. تو پڑھ رہا ہوں آیت کس کی؟ سورت آل عمران کی سب سے بڑی آیت. اللہ نے کہا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. روز ازل میں عالم ارواح میں اللہ تمام انبیاؤں سے 1,23,999 انبیاؤں سے اللہ وعدہ لے رہا ہے. انبیاء نبی بنا رہا ہوں، کتابیں دے رہا ہوں، شریعتیں دے رہا ہوں. وعدہ کرو کہ محمد پر کلمہ پڑھنا، اس کی مدد کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پر کلمہ پڑھو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو. حیدری لتؤمنوا نبی مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، اس پر کلمہ پڑھو، لتنصرنہ اور اس کی مدد کرو. یعنی اللہ نے کہا کہ روز ازل میں مصطفیٰ نبی تھا. یعنی روز ازل میں یہ مصطفیٰ نبی تھا. یہ 40 سال خاموش کیوں رہا؟ اگر آپ کا ذہن میرے پاس ہے تو میں تھوڑا آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں. عزیزو یہ رسول 40 سال نبی تھا. یعنی خاموش کیوں رہا؟ اسی لیے کہ اس میں حکمت عملی تھی. یہ خاموش رہنا اس کی مستقل کوالٹی نہ تھی. میں کس کو قبلہ تقریر سناؤں؟ عزیزو چپ رہنا رسول کی مستقل نیچر نہ تھی. یہ خاموش رہا وقت کا تقاضا تھا. حکمت عملی حکمت تھی. رسول جو 40 سال خاموش رہا یہ کیوں؟ نبی نہ تھا، نبی تھا. یہ خاموش کیوں رہا؟ پھر میں آیت پڑھتا ہوں سورت آل عمران کی کہ نبی کب بنتا؟ جناب عیسیٰ جب آئے تو یہودی قوم جناب مریم کے پاس آئے. مریم یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے لا؟ اللہ نے کہا فاشارت الیہ، اشارہ کرو یہ بچہ بات کرے. قالوا کیف نقلب من کان فی المہد صبیا. انہوں نے کہا کہ یہ ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم سے کیسے بات کرے گا؟ عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں بچہ نہیں، میں نبی ہوں، میں صاحب کتاب ہوں. انی عبداللہ، پہلے میں عبد ہوں. وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے علم دیا ہے. وجعلنی نبیا، پھر اللہ نے مجھے نبی بنا. مانا اللہ نے کہا کہ نبی ہونے سے پہلے 2 ڈگریاں پاس کرنی پڑتی ہے. پہلے عبد ہو، کس کا؟ خدا کا. کبھی بت پرستی نہ کی ہو، کبھی گناہ گار نہ رہا ہو. پہلے ڈگری ہے عبدیت، دوسری ڈگری ہے نالج. نعرہ حیدری. یعنی نبی بننے سے پہلے عبدیت ڈگری ہے عبدیت کی، دوسری ڈگری ہے نالج، تیسری ڈگری ہے نبوت. یعنی نبی گنہگار نہیں بنتا، نبی کو جبرائیل نہیں پڑھاتا، نبی کی جسم میں علم ہوتا ہے، نبی کی فطرت میں علم ہوتا ہے. نبی جب آتا ہے تو عالم بن کر آتا ہے. تو میں نے کہا کہ رسول عالم تھا، نبی تھا. کیوں خاموش کیوں رہا؟ کہ حکمت عملی تھی، وقت کا تقاضا تھا. وقت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارا علم تجربے کا محتاج ہے. نبی اور خدا کا علم تجربے کا محتاج نہیں. ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں پھر اسے مانتے ہیں. تجربہ اللہ نے 40 سال کا کرایا. کیوں؟ کہ اگر نبوت کے لیے عصمت شرط نہ ہوتی تو اللہ 5 سال کی عمر میں بھی اعلان کرواتا، 10 سال میں رسول سے کہلاتا کہ اعلان کرو. یہ 40 سال کیوں؟
اسی لیے کہ اللہ نے کہا کہ انسان کی 40 سال کے زندگی کا وہ پیریڈ ہے جس میں انسان ہر غلطی کرتا ہے، ہر گناہ کرتا ہے۔ 40 سال کے بعد انسان کی زندگی پیچھے ہوتی ہے، پھر اس سے استطاعت ختم ہوتی ہے، پھر اس سے طاقت ختم ہوتی ہے، لیکن 40 سال کا وہ پیریڈ ہے جس میں انسان ہر برائی کر سکتا ہے۔ اللہ نے 40 سال کی زندگی کا رسول سے تجربہ کرایا قوم کے سامنے، اور جب اعلان کرایا خدا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، وادی ابو قبیس میں جہاں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، اب اللہ نے کہا کہ اب رسالت کا اعلان کرو، تو رسول نے کہا قل لو شاء اللہ ما طلعت لکم من قبلی افلا تأکلون۔ اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے ابو سفیان، اے عتبہ، 40 سال کی زندگی کا پیریڈ میرا آپ کے سامنے ہے، بتاؤ بتاؤ کبھی میں نے کوئی غلطی کی، کسی سے جھوٹ بولا ہے، کوئی عیب دیکھا؟ تو کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، سوائے امین اور صداقت کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ مانا پہلے اللہ نے تجربہ کرایا، مانا پہلے اللہ نے رسول سے لائف کا تجربہ کرایا، یعنی خاموش اسی لیے رہا رسول تاکہ تجربہ کرایا۔ ارے یہ تو ہم رسول جب آتا ہے نبی تو ہر وقت نبی ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنا۔ ارے گدھے کو معرفت ہے، کس سے بات کروں کہ بلا میں تو بڑا ذہن میں لے کر آیا تھا کہ آپ سے بات کرتا ہوں، یعنی جانور کو معرفت ہے نبی کی، اور اسی لیے اللہ نے سورۃ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ مصطفیٰ، ان کو بلم بن باور کے گدھے کا ذکر سنا۔ ان کو نیند سے اٹھا، یہ ان کی نیند ساروں کو گھیر لے گی۔ صلوات بلند تر محمد علیہ، نہیں جس طرح محمد وآل محمد بلند ہے، بلند تر صلوات محمد وآل۔ غور ہے دوستو، اجازت ہے آگے بڑھ۔ ہاں، رسول ان کو بلم بن باور کے گدھے کا ذکر سنا۔ یہ بلم بن باور کون ہے؟ اور اللہ نے کہا کہ کائنات میں واحد گدھا جانور ہے جو جنت میں جائے گا۔ کائنات میں واحد یہ گدھا ہے جو جنت میں جائے گا۔ یہ معمولی جانور نہیں، یہ معمولی جانور نہیں، یہ کون ہے؟ بلعم بن باور کا گدھا، جو موسیٰ کے زمانے کا بڑا عالم تھا، زاہد تھا، جو بھی دعا مانگتا تھا فوراً اس کی خدا مستجاب کر لیتا تھا۔ فرعون نے اسے دعوت دی کہ موسیٰ کو دعا کرو، یعنی اس کے خلاف دعا کرو تاکہ وہ مر جائے۔ بلعم بن باور گدھے پر سوار ہوا اور گدھے کو کہا کہ چلو، لیکن قرآن نے کہا کہ گدھے نے ایک بھی قدم نہ بڑھایا، اس نے ڈنڈا مارا، گدھا نہ چلا، اور اللہ نے گدھے میں گویائی پیدا کی۔ گدھے نے کہا اے عالم، ہے تو عالم لیکن تجھ سے جاہل بہتر ہے، تو نبی کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یعنی قرآن ایک ڈیسیشن دے رہا ہے ہمیں، قرآن ہمیں ایک فیصلہ دے رہا ہے کہ دیکھو ہے جانور، ہے گدھا، لیکن اسے موسیٰ کی معرفت ہے۔ قرآن نے کہا کہ اس نے گدھے کو مار ڈالا مگر ایک بھی قدم موسیٰ کے خلاف نہ چلا، اور اللہ نے کہا کہ یہ گدھا جنتی ہے اسی لیے کہ اس کو نبی کی معرفت ہے۔ آگے بڑھو، حیدری، اس کو نبی کی معرفت ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ بلعم بن باور گدھا، یہ کتا ہے، کتا عالم ہے پر جس کو نبی کی معرفت نہیں، وہ کتا ہے، وہ کتے کے مثل، وہ کتے کے مثل ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ جانور گدھا یعنی جنت میں جائے گا، بلعم بن باور کتے کی مثل ہے۔ ارے جس کو موسیٰ کی معرفت نہیں وہ تو کتا ہے، اور جس کو موسیٰ کے سردار محمد کی معرفت نہیں وہ انسان کہاں ہے؟ حیدری، آ گئی بات سمجھ میں کہ بلا؟ پھر اللہ سورۃ کہف میں فرما رہا ہے ایک اور بھی جانور ہے جو جنت میں جائے گا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کہف کا کتا،
ارے ہم تو کردار کو سلام کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ شیعہ نہیں کسی کو مانتے. اگر کوئی جانور بھی نبی سے وفا کرتا ہے، یہ گدھا یعنی نبی کا گدھا نہ تھا کہ بنا وہ عالم کا گدھا تھا، لیکن پھر اللہ کر ایک کتا ہے کتا، اور وہ کتا نبی کا بھی نہیں، یعنی اصحاب کہف کا کتا. اصحاب کہف نبی نہیں ہے، رسول نہیں، ہم جیسے انسان ہیں، ان کا کتا. اور سارے علماء نے لکھا کہ یہ کتا جنت میں جائے گا، ہے نجس العین، لیکن اس نے فطرت کو چینج کیا. کتے کا کام کیا ہے؟ بھونکنا. لیکن قبلہ جب اصحاب کہف غار میں گئے اور CID والے آئے تو قرآن کا کہ کتے نے کردار پیش کیا. یہ بھونکا نہ، بھونک کر دشمنوں کو یہ نہیں بتایا کہ میرے صاحب غار میں ہے. بلندر بابا سمجھ میں آ رہے نا بات؟ میں صرف ایک مجلس کے لیے حیدرآباد سے آپ کے حضور میں حاضر ہوا، دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ کہہ کے جاؤ. اللہ نے کہا کہ یہ کتا وفا کر گیا، نبی سے نہیں، نبی کے اصحاب کہف نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، ہم جیسے انسان ہے. یعنی کتا نہ رویا نہ بھونکا، غار پر دونوں ہاتھ، دہلیز غار پر اب تک بیٹھا ہے ہاتھ پھیلاتے ہوئے. اللہ نے کہا کہ یہ کتا جنتی ہے. کیوں کہ اس نے دشمنوں کو CID کر کے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا مالک اندر ہے، یہ میرا مالک اندر ہے. اللہ نے کہا کہ یہ جنتی ہے. مانا جو کتا نبی کے اصحابوں سے وفا کرے ان کو سلام کرتے ہو، ان کی نعتیں پڑھتے ہو، ان کے قصیدے پڑھتے ہو، اور پھر بھی قبلہ یہ تمہاری تاریخ ہے کہ جب نبی غار میں آیا ایک معمولی جانور مکڑی اس نے جالا ٹنگا اور دل میں یہ سوچا کہ میں رسول کا ڈیفینس کروں. یہ آنے والا یہ نہ سوچے کہ کوئی غار میں ہے. جیسے ہی جالا بنایا جبریل کا نزول ہوا. جبریل نے کہا کہ مکڑی اس میں رسول کا کون سا ڈیفینس ہے، تھوڑا پل لگاؤ، تھوڑی ہوا لگے، یہ تو ٹوٹ جائے گا. لیکن مکڑی نے کہا کہ اے جبریل آج میں معمولی مکڑی نہیں، آج میں ناد علی پڑھ کر تو بنایا. حیدری یہ میں نے ناد علی پڑھ کر تو بنایا ہے. واقعی جبریل تو تیرے پروں میں یہ طاقت ہے کہ تو نے واقعی لوط کا لشکر یعنی شہر اپنے پر اوپر اٹھا کر پھینکا تھا، مگر آج میں محمد کا پہرے دار ہوں، آج میں محافظ رسول ہوں. تو تقریر کا عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر مکڑی نے 3 راتیں جالا بنایا تو اسے تم سلام کرتے ہو، اور ولی کا غیرت مند بابا جو 3 سال پوری 1000 رات اپنی تلوار نام سے لے کر رسول کے چہرے کا پہرا دیتا ہے، اور اس انداز سے جب رسول کے بلا یعنی شیب ابی طالب میں پہاڑی میں سوتا ہے تو یہ محسن اسلام کا مفتی ہے اعظم ابو طالب تلوار نکال کر 4 بیٹوں کو رسول کے بستر پر کبھی علی کو سلاتے ہیں، کبھی جعفر طیار کو سلاتے ہیں، کبھی طالب کو، کبھی عقیل کو. تو خدیجہ کہتی ہے کہ یہ تو آپ کیوں چینج کرتے ہیں، کیوں رسول کے بستر پر علی کو سلاتے ہیں، طالب کو سلاتے. تو ابو طالب کہتے ہیں اسی لیے کہ یہ دنیا دشمن ہے رسول کی، اگر اوچتن حملہ ہو جائے تو میرا بیٹا قربان ہو جائے، مگر اللہ کی امانت میں فرق نہ. صلوات تو پڑھے نا، صلوات محمد. عزیز و غور ہے، تھوڑا میں آگے بڑھوں. اسی لیے اللہ نے سورۃ الضحیٰ میں رسول کو 2 محسنوں کے احسان کا ذکر یاد دلایا. کیا فرمایا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ. مصطفیٰ تو یتیم تھا، میں نے تیری خود پرورش کی. خدا جانے کے بعد تھوڑا خیال رہے. 2 محسنوں کا ذکر اللہ مصطفیٰ کو یاد دلا رہا. سورۃ الضحیٰ الم یجدک یتیما فآویٰ.
اے مصطفیٰ تو یتیم تھا، میں نے تیری خود پرورش کی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تو تنگ دست تھا اور میں نے تجھے غنی بنایا۔ اگر غور ہے تو تھوڑا آگے بڑھو، غور ہے نا عزیزو۔ اللہ کہتا ہے الم یجدک یتیماً فآویٰ، اے مصطفیٰ تو یتیم تھا، میں نے تیری خود پرورش کی، میں نے تجھے خود گود دی۔ یہ کس کی گود تھی؟ کس نے پالا؟ یعنی اللہ والا کام کس نے کیا؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا علم یجدک یتیماً فآویٰ، مصطفیٰ تو یتیم تھا، میں نے تیری پرورش کی۔ کیا اللہ خود آتا تھا آسمان سے رسول کو ڈریس چینج کرنے کے لیے؟ اللہ آتا تھا رسول کو نہانے کے لیے؟ اللہ آتا تھا رسول کو کھانا کھلانے کے لیے؟ یہ اللہ والا کام کون کرتا ہے؟ کس نے رسول کو پالا؟ کس نے رسول کو کنگیاں دی؟ کس نے رسول کے ڈریس چینج کرائی؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ اگر ہاں کائنات میں اگر کسی نے رسول کو پالا تو وہ علی کا باب ابو طالب ہے۔ وہ علی کا بابا جناب ابو طالب ہے، ابو طالب۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ، اے مصطفیٰ میں نے تجھے خود پالا، میں نے تجھے خود پالا، خود پالا۔ یہ خود کس کو بنا رہا ہے؟ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل بنا رہا۔ اور کہ اگر غور ہے تو ایک جملہ کہہ کے جاؤ اس خاموشی ماحول میں، اللہ کبھی بھی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل قرار نہیں دیتا۔ اللہ کبھی نمازی کو بھی یہی نہیں کہتا کہ نمازی یہ تو سجدہ نہیں کر رہا میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ تیرا رکوع نہیں میرا رکوع۔ کبھی حاجی کو اللہ نے کہا کہ یہ جو تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہا یہ تو نہیں دوڑ رہا میں دوڑ رہا ہوں، کیونکہ حاجی ہے مگر معصوم نہیں، نمازی ہے مگر معصوم نہیں۔ پورا قرآن گواہ ہے کہ اللہ دو معصوموں کی فعل کو اپنا فعل قرار دے رہا۔ علم یجدک یتیماً فآویٰ، اے مصطفیٰ تو یتیم تھا، میں نے تیری پرورش کی۔ کس کی گود ہے؟ ابو طالب کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو تنگ دست تھا، میں نے تجھے غنی بنایا۔ کس کی دولت تھی جس کے ذریعے رسول غنی بنا؟ جس نے رسول کو ایک اونٹ دیا اس کی تعریف کرتے ہو، جس نے رسول کو ہدیہ میں ایک زلف کا تلوار دی اس کی نعتیں پڑھتے ہو، جس نے پوری عرب کی ارب پتی خاتون نے قبلہ پوری دولت لٹا دی، اور بیوی کو تم یوم مناتے ہو، کبھی خدی کا یوم منایا؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ صرف ام المومنین نہیں، ام المعصومین ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ معصوم کی ماں ہے، ام الائمہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ آئمہ کی ماں ہے۔ اور اسی لیے علامہ سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا کہ یہی سبب ہے کہ جناب ابو طالب نے جب رسول کے ساتھ خدیجہ کے ساتھ نکاح پڑھا، یہی عقد کا اثر ہے کہ خدیجہ کے نسل سے امام آئے، معصوم آئے۔ بات نہیں سمجھے کہ بلا میں کس سے بات کروں عزیزان محترم؟ کہتا ہے کہ یہی ابو طالب کے نکاح پڑھنے کا اثر ہے کہ خدیجہ کے نسل سے مرکز رسالت کے وارث آئے، اولو الامر آئے، معصوم آئے۔ تو یہی فرق ہے خدیجہ اور ازواج مطہرات میں۔ اور ازواج مطہرات رضی اللہ ہیں، یہ رضی اللہ نہیں، یہ سلام اللہ علیہا ہے۔ صلوات تو پڑھے نا، صلوات۔ قبلہ تھک گئے تو میں ختم کروں۔ حیدری طبیعت میں تھوڑا آگے بڑھوں۔ میں نے یہی عرض کیا، یہی عرض کیا کہ دنیا نے سمجھا نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی عصمت کو، اور یہی سبب میں مسٹر ہٹی نے یہی لکھا، I appreciate Islam but I don't want to become a member of Muslim society۔ کہتا ہے کہ اس لیے میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا کہ یہ کون سا اسلام میں انصاف ہے کہ جو رسول کو پالے وہ کافر، جو رسول کو در پدر کرے وہ مسلمان۔ غیر مسلم چیلنج کرتا ہے کہ جو رسول کو پالے وہ کافر، جو در پدر کرے وہ مسلمان، جو رسول کا نکاح پڑھے کافر۔
اور جو رسول کو در بدر کرے مکہ سے مدینہ وہ کافر. جس کی بیوی کو رسول ماں کہتا ہے, میں پھر عرض کرتا ہوں, پھر ہٹی کہتا کہ علی کی ماں کو رسول ماں کہتا ہے. اب سو گئے, میں کسے تقریر سناؤں؟ ارے بابا یہ مسٹر ہٹی لکھتا ہے, مسٹر ہٹی, کہ علی کی ماں رسول کی ماں. This is great. Truth that there is only one lady in the university whom the greatest prophet said the great mother. کہتا ہے کہ رسول علی کی ماں کو اپنی ماں کہتا تھا. ارے جس کی بیوی کو رسول ماں کہے, کہاں ہے قبلہ آپ کا خیال؟ کہتے وہ کافر جس کی بیوی رسول کے چچے حمزے کا میدان احد میں جگر نکال کر چبائے. لکھتے ہو 100% مسلمان امریکہ میں بیٹھ کر مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہے. ارے ابو طالب کو کافر کہنے والوں, کائنات میں ایسا باپ دکھاؤ جس کے 12 بیٹے امام ہوں. حیدری جس کے 12 بیٹے اول الامر, کہتا ہے جس کا بھتیجا سید الانبیاء, جس کا بیٹا سید الاولیاء, جس کی بہو سیدۃ النساء العالمین, جس کے پوتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت. ارے جس کا پوتا محمد نبیوں کا سردار, جس کا بیٹا علی ولیوں کا سردار, جس کی بہو زہرا کائنات کے عورتوں کے سردار, جس کے پوتے حسن حسین جوانان جنت کے سردار. کہتا ہے آدم جنتی ہے, نبی جنتی ہیں, جو جنتی ہے علی کے بیٹے اس کے سردار ہیں. سمجھ میں آئی؟ مجھے زیادہ نہیں ہے اس کا نہ بانی مجلس کا, مجھے اتفاقاً حکم ملا کہ ایمان ابو طالب پر ایک بات کرے. تو یہی سبب ہے کہ تمہاری کتاب تذکرۃ الخواص اور علامہ ابن ابو الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں لکھتا ہے. اگر نیند نہ آئے تو جملہ کو بابا ناراض تو نہیں بیٹھے نا؟ آپ کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے میں 2 منٹ میں نہ پڑھوں. صلوات بلند تر پڑھے محمد آلے. شرح نہج البلاغہ میں معتزلی لکھتا ہے کہ رسول عربی مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں, سر سجدے میں ہے, یا ایک ملعون ہے جس کا نام ابن زبری ہے, اونٹ کی اوجری اٹھائی جس میں نجاست ہے, رسول کے بالوں پر پھینکی, رسول نے سر سجدہ سے اٹھایا, اٹھا کر کہاں آئے؟ اپنے محسن کے پاس, جناب ابو طالب کے پاس. جیسے جناب ابو طالب کی نظر پڑی, دیکھا مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو. ابو طالب نے طرف کر کہا بیٹا ابو طالب کی زندگی میں تیرے آنکھوں میں آنسو, میری زندگی میں تیرے آنکھوں میں آنسو, کس ملعون نے یہ بدتمیزی کی ہے؟ چاچا ابن زبری ملعون نے یہ کہنا تھا, یا ابو طالب نے آواز دی, اے بنی ہاشم کے نوجوانوں اپنے تلواروں نیام سے نکالو. غور ہے تو جملہ عہد کرو. 40 نوجوان نیام سے تلوار کر نکال. ابو طالب نے فرمایا بیٹا تقدم, قدم بڑھائیں, آگے ہو. رسول نے کہا کہ چاچا واقعی میں آگے تو ہو سکتا ہوں, مگر آپ سید المقا ہیں, سید قریش ہیں, سید العرب ہیں, آپ چلے. ابو طالب نے کہا بیٹا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کائنات آج دیکھے کہ ابو طالب قریشوں کا سردار ہے لیکن محمد ابو طالب کا سردار ہے. نہیں بات سمجھی؟ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, خدا کہہ کہ میں پھر آپ کو جملہ سمجھا سکوں. آپ آگے چلیں تاکہ کائنات دیکھے کہ عربوں کا سردار ابو طالب ہے, ابو طالب کا سردار محمد ہے. آگے چلے. آگے ہوتا ہے امام, پیچھے ہوتا ہے مقتدی, آگے رسول ہے, پیچھے ابو طالب ہے. ابو طالب کے پیچھے 40 بنی ہاشم کے نوجوان ہیں. پہنچے, جیسے کافر دوڑنے لگے اس بوڑھے شیر نے گرج سے کہا خبردار
کوئی آگے نہ بڑھے، جو بھی بڑھے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ سارے کافر کانپنے لگے۔ ابو طالب آگے بڑھے، آواز ہے بیٹے محمد کس ملعون نے گستاخی کی؟ رسول نے اشارہ کیا کہ چاچا اس زبری ملعون نے۔ آواز ہے اے بھائی حمزہ، جی سردار ایسے کرو، یہ اوجھی اٹھاؤ، ان کافروں کے سامنے اس زبری کے ملعون کے منہ پر منہ کالا کرو، یہ اوجھی نجاست اس کے منہ پر ملو تاکہ کافر دیکھے قیامت تک جو بھی مصطفیٰ کا دشمن ہوتا ہے اس کا دنیا میں بھی منہ کالا ہوتا ہے، آخرت میں بھی منہ کالا ہوتا ہے۔ حیدری، ہاں میں جلدی قبلہ دو پیس خطبے کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب حمزہ نے وہ اوجھے اٹھائی، زبری کے منہ پر ملی، جو بچی اب کہا کیا کروں ابو طالب؟ آواز ہے جو کافر کھڑے ہیں ان کے منہ پر ملو۔ تاریخ ابن حشام کی یعنی وہ 17 نظر حسین سولم کی عرض کر رہا، تاریخ ابن حشام میں یہ الفاظ ہے کہ جب کافروں کے منہ پر نجاست مل گئی تو اب ابو طالب نے فرمایا اے کافرو تمہیں کیا پتا کہ محمد کی شان کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ میرے بھتیجے محمد کی عزت کیا ہے۔ اب ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور کیا پڑھا، اور ابو طالب نے کہا یہ ہے محمد کا قصیدہ، ان فخرت جوفن بنی ہاشم انا محمدن هو المصطفى من شریفها و کریمها۔ اے کافرو ان فخرت جوفن بنی ہاشم، اے کافرو تمہیں پتا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل عربوں سے اجموں سے عرب ہیں، عرب سے قریش ہیں، قریشوں سے بنی ہاشم ہے، وَإِن فَخْرَ جَوْفًا بنی ہاشم۔ تمہیں پتا ہے کہ بنی ہاشم کس بات پر فخر کرتے ہیں، کس بات پر ناز کرتے ہیں؟ اِنَّا مُحَمَّدًا هُوَ الْمُصْطَفَى، اس لیے کہ اس میں محمد مصطفیٰ آیا، یعنی فخر اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں محمد مصطفیٰ آیا۔ نصرت الرسول رسول الملک، جلدی عرض کر رہا ہوں، نصرت الرسول رسول الملک، میں نے اس رسول کی مدد کی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے محمد کی مدد کی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں محمد بن عبداللہ کی مدد کی ہے، نصرت الرسول، میں نے اس رسول کی مدد کی ہے، رسول الملک جو کائنات کا مالک ہے اس نے اس کو رسول بنایا ہے۔ سمجھ رہے نا بات؟ آخری پیس عرض کر کے اپنے مقصد پہ آ رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے رسول کو دیکھا، رسول کو دیکھ کر کافروں کو دیکھا، کافروں کو دیکھ کر اللہ کے جلال نے آ کر کہا، کیا کہا؟ اے بیٹا محمد، اے بیٹا محمد، کیا کہا؟ اے بیٹا محمد اپنی تبلیغ کو جاری رکھ، اپنی تبلیغ کو جاری رکھ، یہ کائنات کے کافر کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اوسد بتراب دفینہ، جب تک ابو طالب زمین میں دفن نہ کیا جائے اپنی تبلیغ کو جاری رکھ۔ نتیجہ نکالا آپ نے اس خطبے سے کہ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب محمد کا مددگار ہے۔ جب تم نے محمد کو ہی سمجھا تو ابو طالب کیسے سمجھ میں آئے؟ پھر آ رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے بات پر، نبی 40 سال کے بعد نبی بنا اور اللہ کہتا نہیں تمہاری جنس اور ہے، تمہاری کوالٹی اور ہے، مصطفیٰ کی کوالٹی اور ہے، تمہاری نو اور ہے، ان کی نو اور ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے کہا تمہاری کوالٹی یہ ہے کہ جب تم ماں سے آتے ہو بطن سے تو بالکل جاہل، بعد میں استادوں سے پڑھا، کسی نے سبجیکٹ پڑھایا، کسی نے انگلش پڑھائی، کسی نے صرف پڑھایا، کسی نے میتھمیٹکس پڑھائی، تمہارا علم باہر سے اندر آتا ہے، لیکن نبی کا علم کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے کہا رحمان ہے اللہ کی ذات جس نے ان کو پڑھایا، صرف رحمان نے پڑھایا، جبریل نے نہیں پڑھایا۔ غور نہیں قبلہ، غور نہیں، اللہ کہہ رہا ہے الرحمن، الف لام معرفے کا ہے، صرف اللہ نے پڑھایا، جبریل نے نہیں پڑھایا۔ کیسا پڑھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہر علم پڑھایا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، مصطفیٰ میں نے تجھے ایسا پڑھایا کہ دنیا بھول جائے گی مگر تو نہیں بھولے گا۔
اللہ ذمہ داری دے رہا ہے, اللہ گارنٹی دے رہا ہے. میرے نوجوان بھائیوں کہ بنا جیسے ہم کالج میں پڑھاتے ہیں نا, ہم جب بچوں کو پڑھاتے تو ان کا امتحان یونیورسٹی لیتی ہے, یعنی ہمارا علم کا, ہمارے بچوں کا علم کا ذمہ دار ہمارا ادارہ ہے. کسی نے 5ویں پاس کی تو سرٹیفکیٹ دے دیا ایس ڈی او نے, کسی نے میٹرک پاس کی بورڈ نے سرٹیفکیٹ دیا, کسی نے انٹر پاس کیا بورڈ نے سرٹیفکیٹ دیا, کسی نے ایم اے بی اے پاس کیا بی اے میں پاس کیا یونیورسٹی نے سرٹیفکیٹ دیا. مانا ہمارے علم کا ذمہ دار ہمارا ادارہ ہے. محمد و آل محمد کے علم کا ذمہ دار خدا ہے. میں پھر عرض کروں تاکہ میں بات کو مکمل کر سکوں اور جلدی جلدی ختم کروں. یہی سبب ہے کائنات میں کوئی ایسا ٹیچر بتاؤ جو یہ کہے کہ میں نے فلاں امام کو پڑھایا ہے. بات نہیں سمجھی عزیزان محترم؟ کائنات میں ایسا استاد دکھاؤ, ختم کر رہا ہوں تقریر کے بلا, ایسا استاد دکھاؤ جو یہ کہے کہ میں نے 14 کو پڑھایا. اور میں کہتا ہوں کہ ان کا علم جوانی میں نہ دیکھو, ان کا علم بچپنی میں دیکھو, ان کا علم بچپنی میں دیکھو. عزیزو یہی سبب ہے, بس ختم کر رہا ہوں, یہی سبب ہے کہ دنیا نے کافی کوشش کی کہ علی کو جب سوال آتا ہے علی فوراً جواب دے دیتے ہیں. مولا غور نہیں کرتے. مولا نے کہا بتاؤ تیرے ہاتھ میں انگوٹھیاں کتنی, انگلی کتنی؟ مولا 5. غور نہیں کیا. مولا یہ تو ہمارے سامنے ہیں 24 گھنٹے. امیر کائنات نے فرمایا جس طرح 24 گھنٹے انگلیاں تیرے سامنے, اس طرح کائنات کا ذرا ذرا علی کے سامنے. جو ایکٹیو تھے, جو انٹیلیجنس تھے, اور جو بھائی عباس نے حکم کیا, جو اسلام عباس نے مرکزی جملہ آپ نے کہا تھا عشرے میں وہ کہیں, تو آپ اپنے عقل کو ریڈی رکھیں تاکہ میں وہ جملہ عرض کروں. کائنات نے کوئی ایسی تاریخ دکھاؤ جہاں میرے مولا علی نے یہ کہا کہ یہ سوال گھنٹے کے بعد پوچھنا نہ, جیسے ہی آتے تھے سوال علی فوراً جواب دے دیتے تھے. اب جو ایکٹیو تھے انہوں نے کہا کہ ایسا سوال بناؤ جو علی یہ کہے تو ہم یہ کہیں, علی یہ کہے ہم یہ کہیں. 2 مہینے کے بعد ایک سوال بنایا. وہاں سے ممبر سلونی, ممبر پر رونق افروز ہے, علی خطبہ پڑھ رہے یا 3 کھڑے ہو گئے, یا علی ہمارے گھر میں ایمرجنسی ہے. مولا نے کہا خیر تو ہے. اور مولا ہمارے گھر میں ایک جانور پیدا ہوا جو بکری اور کتے کا مرکب ہے. شاید سمجھا نہ سکا. کتے اور بلی سے مل کر پیدا ہوا ہے. کتنا علی کریم تھا. علی نے یہ نہیں کہا کہ لے آؤ دیکھوں پھر بتاؤ. کتنا نہ میرا مولا علی کریم تھا. ہاں کیا کریں مولا آپ بتائیں کہ یہ حلال ہے یا حرام. مولا نے کہا ایسے کرو, اس بیچارے کے سامنے چارہ رکھو, اگر یہ بیچارہ چارہ کھائے, گھاس کھائے تو ہے حلال, اگر گوشت کھائے تو ہے حرام. گوشت میں رکھو, گھاس میں رکھو, گھاس کھائے تو حلال, گوشت کھائے تو حرام. آدھے مولا ایک دن یہ سبزی خور ہے, ایک دن یہ گوشت خور ہے, ایک دن سبزی کھاتا ہے, ایک دن یہ گوشت کھاتا ہے. علی نے کہا ایسے کرو, اس کے سامنے پانی رکھو, اگر یہ زبان ڈال کے پیے تو ہے یہ حلال, اگر زبان سے چاٹے, نقطے پر غور ہے, پوائنٹ پر غور ہے جو نظر سے جملہ کہہ رہا, زبان سے چاٹے تو حرام. آدھے مولا ایک دن زبان ڈال کے پیتا ہے, ایک دن چاٹتا ہے. علی نے کہا کہ اس کا بیٹھنے کا اسٹائل دیکھو, اس کے بیٹھنے کا اسٹائل دیکھو, اگر یہ حلال جانور کی طرح بیٹھے تو ہے حلال, حرام جانور کی طرح بیٹھے تو ہے یہ حرام. مولا بات نہ سمجھی. امیر نے فرمایا ہاں
دیکھو اگر پہلے قدم پر پہلے بیٹھے، میں تو آپ کا بڑے معیار میں آپ سے میں گامزن ہوں، آپ سے بات میں، اگر پہلے قدموں پر پہلے یعنی زور دے کر رکھے تو یہ ہے حرام، اگر پچھلے قدموں پر پہلے بیٹھے تو یہ ہے حلال۔ اور مولا ایک دن پہلے قدموں پر بیٹھتا ہے، دوسرے دن دوسرے قدموں پچھلے قدموں پر بیٹھتا ہے۔ مولا نے کہا کوئی گھبرانے کی بات، 100 کوسچن ہے جناب امیر سے، میں وہ نہیں دو رہا، میں صرف چند پوائنٹ عرض کر رہا ہوں۔ مولا نے کہا اب دیکھو اس کا طہارت کا طریقہ دیکھو، اگر یہ دیوار کا سہارا لے، بات نہ سمجھے کے بلا، اگر یہ دیوار کا سہارا لے تو یہ ہے حرام، اگر یہ ادب سے جھک جائے تو یہ ہے حلال۔ اور مولا ایک دن طہارت کا قائل ہے، ایک دن نجاست کا قائل ہے۔ علی نے کہا ایسے کرو، اس کو گلے میں ڈالو، بکریوں کے گلے میں ڈالو، اگر مل کر چلے تو یہ ہے حلال، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو یہ ہے حرام۔ آواز مولا ایک دن مل کر چلتا ہے، ایک دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ مولا نے کہا ہاں اب ایسے کرو، اس کو ذبح کرو، ذبح کرو، اگر پیٹ سے آتے نکلیں تو یہ ہے حرام، اوجھری نکلے تو یہ ہے حرام۔ اب تو نہیں کہہ سکتے نا مولا ہم نے اس کو 2 مرتبہ ذبح کیا، پہلی مرتبہ سے آتے نکلے، دوسری مرتبہ سے اوجھری صلوات۔ بابا بس میں ختم کر رہا ہوں، تقریب ہے غورا میری طرف، بس ختم ہو رہے تقریب، بس صرف میں 5 منٹ کے اندر اندر اسٹیج کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ دنیا نے ان کے علم کو نہ سمجھا۔ آپ امریکہ والوں سے دیکھیں کہ باقاعدہ 1979 میں امریکہ کے شہر میں ایک ریسرچ کونسل بنی، بس دوستو ختم کر رہا ہوں، ریسرچ کونسل بنی، نام کیا رکھا؟ یونیسکو۔ ریسرچ کونسل کا نام یونیسکو، اس کا ہیڈ کون تھا؟ مسٹر جے وی جیلی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ جتنی بھی کائنات میں علم ہے، جتنی بھی مذہب ہے، ان کے 2 کتاب لے لو، پڑھو، دیکھیں کن کے رہبروں کا علم زیادہ ہے، کن کے رہبروں کا علم زیادہ۔ مسٹر جے وی جیلی کہتے جب ہم نے اسلام پر نظر کی تو ہمیں 2 کتاب ملی، قرآن اللہ کا کتاب، نہج البلاغہ علی کا کتاب۔ کہتا جب ہم نے ان کو ٹیلی کیا، جب ہم نے ان کو ملایا، جب ہم نے ان کو پڑھا تو ہم یعنی پریشان ہو گئے کہ خدا کی کتاب کون سی ہے۔ مسٹر جیوی کہتا ہے کہ ہم نے باقاعدہ نوٹ لگایا، کیا I have studied both the books Quran and Nahj al-Balagha but I could not understand what is the difference between Quran and Nahj al-Balagha when Quran is written by Allah and Nahj al-Balagha is written by Hazrat Ali۔ مسٹر جیوی کہتا ہے کہ جب ہم نے قرآن اور نہج البلاغہ کو پڑھا، غور فکر کو دیکھا، علم کی قوانین کو دیکھا، فصاحت و بلاغت کو دیکھا، ہم نے یہی سمجھا کہ قرآن علی نے لکھا ہے، نہج البلاغہ خدا نے لکھی ہے۔ کہتا ہے کہ ہم نے یہ نہ سمجھ سکے کہ خدا کی کتاب کون سی ہے، علی کی کتاب کون سی ہے، کیوں کہ قرآن اگر علم ہے تو علی عالم ہے، قرآن سامت کتاب ہے تو علی ناطق کتاب ہے، قرآن اگر لا ریب ہے تو علی لا عیب ہے، قرآن اگر شفا ہے تو علی مالک خاک شفا ہے، قرآن اگر مشکل ہے تو علی مشکل کشا ہے، قرآن میں اگر کوثر ہے تو علی ساک حوض و کوثر ہے، قرآن میں اگر نور ہے تو علی نور علی نور ہے۔ کہتا ہے قرآن میں اگر الف ہے تو علی اول و آخر ہے، قرآن میں اگر بے ہے علی باب علم پیغمبر ہے، قرآن میں اگر تے ہے علی تجلی نور خدا ہے، قرآن میں اگر سے ہے علی ثمر آیت مباہلہ ہے، قرآن میں اگر جیم ہے علی جلال رب اکبر ہے، قرآن میں اگر ہے علی حیدر و صفدر ہے، قرآن میں اگر خے ہے علی خاور و دو جہان ہے، قرآن میں اگر دال ہے علی در امامت کا صدف ہے، قرآن میں اگر زال ہے علی ذاکر اکبر ہے، قرآن میں اگر رے ہے علی رازدار رسول ہے، قرآن میں اگر
مگر زے ہے، علی زینت دوش پیغمبر ہے، قرآن مگر سین ہے، علی ساک حوض و کوثر ہے، قرآن مگر شین ہے، علی شجر طیبہ ہے، قرآن مگر سعاد ہے، علی صدیق اکبر ہے، قرآن مگر زاد ہے، علی ضامن روز و جزا ہے، قرآن مگر توئے ہے، علی طاہر و طہر ہے، قرآن مگر زوئے ہے، علی ظاہر و ظہر ہے، قرآن مگر عین ہے، علی علی ابن ابی طالب ہے، قرآن مگر غین ہے، علی غالب علی کل غالب ہے، قرآن مگر فے ہے، علی فاتح بدر و حنین ہے، قرآن مگر کاف ہے، علی کاتب سلسبیل و کوثر ہے، قرآن مگر لام ہے، علی لائق ممبر ہے، قرآن مگر میم ہے، علی منبع جود و سخا ہے، قرآن مگر نون ہے، علی ناصر رسول ہے، قرآن مگر واہ ہے، کہتا ہے علی ولی اللہ ہے، اگر یہ ہے تو علی ید اللہ ہے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے سارے اونچی آواز نال، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، شلق دی سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ النور القدیم الذی خلقنا فی احسن تقویم وہدانا الی الصراط المستقیم، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ العظیم الوسیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطاب الحمید، وهو أصدق